بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غور کیجئے کہ حکم وہ ادراک ہے یا نہیں ہے۔ متاخرین جو مناطقہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں بھی متاخرین کہاں سے کہا جاتا ہے؟ مناطقہ، فلاسفہ، متاخرین۔ تو بعض مصنفین نے کہا کہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کے جو مناطقہ ہیں انہیں متقدمین کہتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کے بعد جو مناطقہ ہیں انہیں متاخرین کہتے ہیں۔ متاخرین مناطقہ کا کہنا ہے کہ جو ادراک ہے، حکم حکم جو ہے یہ ادراک نہیں ہے۔ حکم کیا ہے؟ یہ ادراک نہیں ہے۔ متقدمین فلاسفہ کہتے ہیں حکم ادراک ہے، متاخرین کہتے ہیں حکم ادراک نہیں۔ بات آپ سمجھیں؟ شارع نے پہلے گفتگو کی ہے متقدمین کے مذہب کے مطابق، اور حکم کو ادراک کہہ کر گفتگو کی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ وَإِدْرَاكُ وُقُوعِ النِّسْبَةِ أَوْ لَا وُقُوعِهَا بِمَعْنَى إِدْرَاكِ أَنَّ النِّسْبَةَ وَاقِعَةٌ أَوْ لَيْسَتْ بِوَاقِعَةٍ هُوَ الْحُكْمُ إِدْرَاكُ وُقُوعِ النِّسْبَةِ أَوْ لَا وُقُوعِهَا۔ یہ جو ادراک ہے یہ حکم ہے۔ تو حکم کو ادراک کہا نہیں کہا؟ بولو، حکم کو ادراک کہا؟ تو شارع نے جو تقریر کی ہے وہ متقدمین مناطقہ کے مذہب کے مطابق کی ہے۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ شارع کی نظر میں راجح متقدمین کا مذہب ہے۔ حکم کے معاملے میں جس کو رجحان حاصل ہے شارع کی نظر میں وہ متقدمین کا مذہب ہے، حالانکہ شارع کا شمار متاخرین میں ہوتا ہے۔ لیکن شارع کی گفتگو سے ظاہر ہی ہوتا ہے کہ شارع کی نظر میں جس کو رجحان حاصل ہے وہ متقدمین کا مذہب ہے، متاخرین کا نہیں۔ یہ سوال اپنی جگہ پر ہے کہ بھئی شارع کی نظر میں متقدمین کا مذہب راجح کیوں ہے؟ اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال آپ یہ سمجھیں کہ پچھلی ساری تقریر متقدمین کے مذہب پر، وَعِنْدَ مُتَأَخِّرِ الْمَنْطِقِيِّينَ، یہاں سے متاخرین کے مذہب کو بیان کرنا، اس سے اس اسلوب سے واضح ہوتا ہے کہ شارع کے نزدیک متقدمین کا مذہب مختار ہے، متاخرین کا مذہب مختار نہیں ہے۔ بات سمجھیں؟ تو بہرحال متاخرین مناطقہ کہتے ہیں حکم ادراک نہیں، حکم ادراک نہیں ہے، حکم ادراک نہیں ہے۔ کیوں؟ غور کریں کہ متاخرین کی دلیل کیا ہے؟ متاخرین کہتے ہیں حکم کے معنی کیا ہے؟ حکم کے معنی ایقاع النسبت، انتزاع النسبت، اوقع یوقع ایقاعا۔ غور کرو، ایقاع تو فعل ہے، واقع کرنا، یہ فعل من افعال نفس ہے۔ ایقاع فعل ہے تو حکم ہوا فعل۔ حکم کے معنی ہے ایقاع النسبت، انتزاع النسبت، حکم ہوا فعل۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں حکم ہوا فعل۔ اب غور کریں کیا ادراک فعل ہے؟ ذہن میں رکھیں ایک ادراک کے معنی ہے انتقاش النفس بالصورت۔ کیا؟ انتقاش النفس بالصورت۔ ذہن میں رکھیں اس بنا پر جو حکم ہے یہ ہے ادراک، حکم نہیں، ادراک ہے انفعال۔ ادراک کے معنی کریں انتقاش نفس بالصورت، تو اب ادراک انفعال۔ ادراک کے معنی کریں الصورت الحاصلہ من الشیء عند العقل، الصورت الحاصلہ، تو اب اس کو بنایا جاتا ہے مقولہ کیف سے۔ غور کریں حکم کو بنایا مقولہ فعل سے، ادراک یا مقولہ انفعال سے یا مقولہ کیف سے۔ ذہن میں رکھیں مقولہ انفعال، مقولہ فعل، یہ اجناس عالیہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ مقولہ کیف، مقولہ فعل، اجناس عالیہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ فعل نا انفعال ہے،
جی فعل نہ کیف مقولہ کیف ہے. جی بات سمجھے نہیں؟ اب اگر حکم کو ادراک مانو تو فعل کا انفعال ہونا یا فعل کا کیف ہونا لازم آئے گا. جی فعل نہ انفعال ہے، فعل نہ کیف ہے، تو ماننا پڑے گا حکم ادراک نہیں ہے. جی جب ادراک نہیں تو پھر وہ میرا فارغ نفس ہے. جی بات سمجھے؟ جی. غور کرو، دوبارہ دھیان سے سمجھو. متاخرین کی دلیل کیا ہے؟ جی متاخرین کہتے ہیں حکم ادراک نہیں ہے. پہلے دعویٰ سمجھو. جی متاخرین کیا کہتے ہیں؟ حکم ادراک نہیں ہے، حکم ادراک نہیں ہے. کیوں کہتے ہیں؟ حکم کے معنی کیا ہے بھائی؟ حکم کے معنی ایقاء النسبت، انتزاع النسبت. جی ایقاء واقع کرنا فعل ہے نہیں ہے؟ جی ہے. ایقاء واقع کرنا فعل. جی انتزاع سلب کرنا فعل. جی یہ فعل ہے، جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی حکم کیا ہے؟ واقع کرنا، منتزع کرنا، جی یہ فعل ہے. جی اتنی بات سمجھے؟ جی. اب ذہن میں رکھ لو حکم ہو گیا فعل، اس کو یہاں رہنے دو. جی اب آؤ ادراک کی طرف. کیا ادراک فعل ہے؟ ادراک کے ایک معنی انتقاش النفس بالصورت ہے. جی انتقاش النفس بالصورت ہے. غور کرو انفعال. جی ایک معنی ہے الصورۃ الحاصلۃ من الشیء عند الصورۃ الحاصلہ کیف. جی کیف سے بناؤ، انفعال سے بناؤ. ایک رائے کے مطابق اضافت، الاضافت الحاصلۃ بین العاقل والمعقول، بین العالم والمعلوم، جی یہ معنی بھی کیے جاتے ہیں علم کے، ادراک کے. جی غور کرو، ادراک کو مقولہ کیف سے بناؤ، جی ادراک کو مقولہ انفعال سے بناؤ، جی. ادراک کو مقولہ اضافت سے بناؤ. جی بہر صورت ادراک فعل تو نہیں ہے. جی حکم فعل، ادراک یا کیف یا انفعال یا اضافت. جی فعل نہ انفعال، فعل نہ کیف، فعل نہ اضافت. جی اب اگر حکم کو ادراک قرار دو تو فعل کا انفعال یا فعل کا کیف یا فعل کا اضافت ہونا لازم آئے گا. جی. فعل نہ انفعال ہے، فعل نہ کیف ہے، فعل نہ اضافت ہے. جی. سو ماننا پڑے گا حکم ادراک نہیں ہے، کیونکہ ادراک تین مقولوں میں سے کوئی ایک ہے. جی ادراک تین مقولوں میں سے کوئی ایک ہے اور حکم ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، وہ مقولہ فعل سے ہے. جی بات سمجھے جی. جی یہ متاخرین کی دلیل ہے. جی. متاخرین کی دلیل سمجھو. جی سر. بات آ گئی؟ جی. ٹھیک ہو گیا. جی. اور متاخرین مناطق کے نزدیک حکم. تو اب حکم وہ کیوں کہتے ہیں یہ ادراک نہیں ہے؟ جی. یہ اشارہ کر دیا کہ حکم کی تفسیر کو دیکھ کر کہتے ہیں. جی نہیں سمجھ رہے بات؟ جی. کیوں کہتے ہیں؟ حکم کی تفسیر کو دیکھتے ہیں. حکم کی تفسیر کو دیکھ کر کہتے ہیں. جی. یعنی نسبت کو واقع کرنا نسبت کو واقع یا کرنا، منتزع کرنا منتزع کرنا افعال نفس میں سے فعل ہے. افعال نفس میں سے فعل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی. تو جب یہ فعل ہے تو ادراک نہیں ہے. جی تو نہ ہوگا ادراک. کیونکہ ادراک انفعال ہے. انفعال ہے. یہ بطور مثال انفعال کہہ دیا. جی. انفعال ہے یا کیف ہے یا اضافت ہے، اختلاف ہے، کوئی بھی ہو لیکن فعل تو نہیں ہے نا. جی. اور فعل فعل نہیں ہوتا انفعال. نہیں ہوتا انفعال. اتنی بات سمجھے؟ جی. توجہ ہے. جی. غور کریں کہ میں نے آپ کو کہا کہ شارع کا مختار متقدمین کا مذہب ہے، حالانکہ شارع ہے متاخرین سے. جی. شمار متاخرین میں ہوتا ہے اور مذہب متقدمین کا. جی. کیوں؟ غور کرو، شارع نے متاخرین کے مذہب کی دلیل کی طرف اشارہ کر دیا تو گویا کہ ذوف کی طرف بھی اشارہ کر دیا. جی. کیا بھائی؟ حکم ہے ایقاء النسبت، انتزاع النسبت، جی. یہی ان کی دلیل ہے. جی. غور کریں، اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ کہ متاخرین نے دیکھا حکم کے معنی کو. جی. متاخرین نے دیکھا حکم کے حکم کے معنی کو. جی. حکم کے معنی. معنی کو، حکم کے معنی کو دیکھا، ایقاء النسبت، انتزاع النسبت. جی. اس کے عنوان تعبیری کو دیکھا. جی. اس عنوان تعبیری کو دیکھ کر انہوں نے اس کو فعل من افعال نفس قرار دیا. جی. یہی ان کی دلیل ہے. جی. ایجاب، سلب، جی. ایقاء، جی. انتزاع جی. من قبیل الافعال ہیں. جی. متاخرین نے سمجھا کہ یہ مقولہ فعل سے. جی. غور کرنا، ایک ہے فعل لغوی، جی. ایک ہے فعل اصطلاحی. جی. یہ فعل لغوی ہے. جی. فعل لغوی ذہن میں رکھنا. جی. فعل لغوی کبھی انفعال اصطلاحی ہوتا ہے. صحیح. کسر تو فن کسر، جی. میں نے اسے توڑا تو وہ ٹوٹ گیا. جی. ٹھیک ہے. جی. ان کسر فعل لغوی نہیں ہے. جی.
بولو جی ان کا صرف فعل لغوی، جی لیکن اصطلاح میں یہ انفعال ہے. جی بات سمجھے؟ جی تو انہیں شبہ لگا کس سے؟ ان افعال سے، جی ان تعبیرات سے، ان عنوانات سے. جی یہ عنوانات زیادہ سے زیادہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ حکم لغوی فعل ہے. جی لغوی فعل سے اصطلاحی فعل ہونا لازم نہیں آتا. جی سمجھے بات؟ یہ متاخرین کی دلیل کا جواب ہو گیا. جی متقدمین کہتے ہیں ادراک کیا ہے؟ حکم کیا؟ وہ ادراک ہے. جی حکم کیا ہے؟ ادراک ہے. متقدمین کہتے ہیں حکم ادراک ہے. جی ان کی دلیل کی طرف توجہ کرو. وہ کہتے ہیں غور کرو، محکوم علیہ کا تصور آیا، جی ٹھیک ہو گیا. جی محکوم بھائی کا تصور آیا، جی زید جی قائم، جی آپ نے جوڑا، قائم کی زید کی جانب نسبت کی، جی ثبوت کیا، جی ٹھیک ہو گیا. جی اتنا ہو گیا. غور کرو، زید کا علم، زید کا ادراک، قائم کا ادراک، ان کے بیچ پائی جانب نسبت کا ادراک، اس کے بعد آپ کو فقط یہی ادراک حاصل ہوتا ہے کہ یہ نسبت واقع کے مطابق ہے یا لا مطابق ہے. جی یہی ہوتا ہے نا. جی صحیح. تو ادراک نہیں، جی بولو جی ادراک ہے. جی یہی حکم ہے. جی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ واقع کے مطابق ہے، واقع کے مطابق نہیں ہے. جی ابھی آپ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کھانا بن گیا نہیں بن گیا، جی سوچ ہے. جی اب غور کرو، وہاں جا کے آپ نے دیکھا بنا ہوا تھا، جی تو آپ کو ادراک حاصل ہو گیا، پتہ چل گیا کہ جو میں نے سوچا تھا وہ ویسا ہی ہے. جی سمجھے؟ جی ادراک ہے. جی جی یعنی نسبت ذہنیہ جو ہوئی ہے، نسبت کلامیہ، اس کی نسبت واقعیہ کے ساتھ مطابقت یا لا مطابقت کا ادراک حاصل ہوتا ہے. محکوم علیہ کے تصور، محکوم بے کے تصور اور نسبت حکم کے تصور کے بعد کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا سوائے اس ادراک کے کہ یہ نسبت واقع کے مطابق یا لا مطابق ہے. جی تو یہ ادراک ہے. جی اس کو ادراک نہ کہنا یہ عجیب ہے. جی اس لیے متقدمین کہتے ہیں یہ ادراک ہی ہے. جی رہا تمہارا یہ کہنا کہ حکم تو فعل من افعال نفس ہے، تو یہ لغوی فعل ہے. جی تمہیں دھوکہ لگا ان کے عنوانات سے اور تعبیرات سے. جی لغوی طور پر ایجاب سلب ایکا انتزاع کہنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ ادراک نہیں رہا، ادراک ہے. جی نہیں سمجھو بات؟ جی. غور کرو، متقدمین کی دلیل بھی آ گئی اور متاخرین کی دلیل کا جواب بھی آ گیا. جی متقدمین کی دلیل یہ ہوئی کہ ہم جب کہتے ہیں محکوم علیہ کے تصور، محکوم بے کے تصور، نسبت حکم کے تصور، اس کے بعد ہمیں فقط آپ توجہ کریں اپنے اندر تو آپ کو فقط اس بات کا علم حاصل ہوتا ہے کہ یہ نسبت واقع کے مطابق ہے یا لا مطابق ہے. جی اس کا ادراک حاصل ہوتا ہے. جی یہ جو نہیں ایکا و نسبت، انتزاع و نسبت، ایجاب نسبت، سلب نسبت، جی ایجاب سلب، جی یہ یہی ہے. آپ اس بات کو جان جاتے ہو یہ نسبت واقع کے مطابق ہے، جی یہ نسبت واقع کے مطابق نہیں ہے. جی اس کا ادراک ہوتا ہے. ادراک کو نہ نسبت واقع تو نسبت واقع، بس. تو یہ ادراک ہے، یہ کوئی تیسری قسم نہیں ہے. جی رہی بات متاخرین کا کہنا کہ یہ فعل من افعال نفس ہے، تو انہیں شبہ لگا ان کی تعبیرات سے، جی کیونکہ تعبیرات ہیں، افعال لغویہ سے تعبیرات کی جا رہی ہیں. جی تو یہ سمجھے کہ یہ اصطلاحی فعل ہے، یہ اصطلاحی فعل نہیں ہے. جی تعبیرات لغویہ سے اس کا اصطلاحی فعل ہونا لازم نہیں آتا، یہ اصطلاح میں ادراک ہی ہے. جی اتنی بات سمجھے نہیں جی. سمجھے؟ تو اب متاخرین کی جو رائے ہے، دلیل ہے، اس کا جواب بھی آ گیا اور یہ وجہ بھی واضح ہو گئی کہ مصنف متاخرین سے ہو کر متقدمین کی رائے کو کیوں اختیار کر رہے ہیں. اس لیے کہ متقدمین کی رائے راجح ہے، مضبوط ہے. جی متاخرین کو دھوکہ لگا ہے ان الفاظ سے اور تعبیرات سے، عنوانات سے جن کے ذریعے اس حکم کو تعبیر کیا جائے. جی جی بات سمجھو نہیں؟ جی. بہرحال حاصل کلام یہ نکلا کہ متقدمین کے نزدیک حکم ادراک ہے. غور کرو، متقدمین کے نزدیک حکم ادراک ہے اور متاخرین کے نزدیک حکم ادراک نہیں بلکہ فعل من افعال نفس. جی جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب پھر جو تصدیق ہے، متقدمین کے نزدیک 4 ادراکوں کا مجموعہ ہوگا. جی محکوم علیہ کے ادراک، محکوم بے کے ادراک، نسبت حکم کے ادراک اور وہ ادراک جسے حکم کہتے ہیں. جی 4. جی متاخرین کے نزدیک 3 ادراک اور 1 حکم. جی جی 3 ادراک تو وہی جی. حکم چونکہ ادراک نہیں، فعل من افعال نفس ہے. 3 ادراک اور 1 حکم. بات سمجھے نہیں؟ جی. مانا.
تو اگر ہم کہیں تو اگر ہم حکم کہیں ادراک ہے حکم ادراک یعنی ہے علی رأی المتقدمین جی تو ہوگی تصدیق ہے ہوگی تصدیق تصورات اربع کا مجموعہ تصورات اجوا کا مجموعہ کون سے چار تصورات محکوم علیہ کا تصور محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہ کا تصور محکوم بہ کا نسبت تصور، حکم کا تصور نسبت حکم اور وہ تصور جو حکم ہے اور وہ تصور جو حکم ہے وہ تصور جو حکم ہے جی وہ تصور خود حکم ہے جی تو ادراک ہے جی بات سمجھے جی۔ نہیں یہاں پر تصور سے مراد بالمعنی العام ہے جی وہ تصور جو حکم ہے جی۔ یہ تصور بالمعنی عام ہو بالمعنی خاص نہیں ہو سکتا جی کیونکہ بالمعنی خاص ہو تو یہ تو حکم کے مقابل ہے تصدیق کے مقابل ہے جی نہیں سمجھ رہے ہو جی۔ جی اور اگر ہم کہیں اور اگر ہم کہ کہیں وہ ادراک نہیں وہ ادراک ہوگی نہیں، تصدیق ہوگی تصدیق، تصورات ثلاثہ تصورات اور حکم کا ثلاثہ مجموعہ اور حکم کا مجموعہ غور کریں یہ ہو گیا متقدمین اور متاخرین کے رائے کے مطابق تصدیق چار ادراکات کا مجموعہ جی۔ یا 3 ادراکات اور حکم کا مجموعہ جی۔ لیکن یہ سارا امام فخر الدین رازی کی رائے پر جی اور جو فلاسفہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تصدیق محض حکم ہے جی تصدیق کیا ہے محض حکم ہے تصدیق محض حکم ہے جی۔ نفس حکم ہے جی جی حکم نفس تصدیق ہے تصدیق نفس حکم ہے جی سمجھے بات جی تو اب یہ جو 4 کا مجموعہ 4 ادراکات کا مجموعہ 3 ادراکات اور 1 حکم کا مجموعہ یہ امام راضی کی رائے پر جی فلاسفہ کی رائے پر نہیں حکماء کی رائے پر نہیں جی جی حکماء کی رائے پر نفس تصدیق کے نفس حکم ہے جی فرق کیا ہے فلاسفہ کی رائے میں اور امام راضی کی رائے میں یہ شارح نے چند فرق خود بیان کیے جی جی پہلا فرق تصدیق بسیط ہے جی۔ فلاسفہ کے نزدیک جی۔ مرکب ہے امام راضی کے نزدیک جی جی دوسرا فرق امام راضی کے نزدیک کیا ہے امام راضی کے نزدیک تصور طرفین جی شطر تصدیق ہے جی تصور طرفین شطر شطر تصدیق ہے اور فلاسفہ کے نزدیک تصور طرفین شرط تصدیق ہے جی تصور طرفین شرط تصدیق ہے جی سمجھی بات کو جی۔ لہٰذا فلاسفہ کے نزدیک شرط تصدیق ہے تو خارج ہے جی امام راضی کے نزدیک شرط تصدیق ہے تو داخل ہے داخل ہے جی تیسرا جو حکم ہے جی۔ وہ نفس تصدیق ہے جی۔ وہ فلاسفہ کے جی۔ نزدیک اور امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حکم کے وہ تصدیق کا جز ہے جی۔ عین نہیں جی جی یہ 3 فروق بیان جی۔ کیے اور بات جی بات سمجھے جی۔ یہ امام فخر الدین رازی کی رائے پر ہے رازی کی رائے حکماء کی رائے پر ہے تو حکماء کی رائے پر تصدیق تصدیق ہے وہ حکم ہے محض حکم ہے محض اور فرق ان دونوں کے فرق ان دونوں کے بیچ کئی بیچ وجہ سے ہے کئی وجہ ان میں سے ایک یہ کہ ان میں سے ایک یہ کہ بسیط ہے تصدیق بسیط ہے فلاسفہ کے مذہب پر فلاسفہ اور کے مرکب مذہب امام راضی کی رائے پر مرکب امام راضی کی رائے دوسرا اور دوسرا طرفین کا تصور طرفین کا تصور شرط ہے تصدیق کے شرط ہے لیے تصدیق خارج کے لیے تصدیق سے خارج تصدیق فلاسفہ سے کے قول پر فلاسفہ کے قول اور پر شطر داخل ہے اور شطر داخل ہے تصدیق میں تصدیق میں امام راضی کے اور قول پر تیسرا پھر تیسرا حکم نفس تصدیق ہے نفس تصدیق ہے فلاسفہ کی رائے پر فلاسفہ اور کی جس رائے میں پر داخل ہے اور جس میں داخل ہے فخر الدین رازی کے امام فخر الدین رازی کے گمان وجہ ہے جی یہ ذہن میں رکھیں کہ میر سید شریف جرجانی رحمہ اللہ تعالی آپ نے اس مقام پہ فلاسفہ کی رائے کو ترجیح دی جی کہ فلاسفہ کی رائے زیادہ مناسب ہے جی جی ٹھیک ہے آپ سمجھیں ان کی گفتگو کا حاصل سمجھیں ان کی گفتگو کا حاصل یہ ہے توجہ رکھیں منطق کی تدوین اور کتب منطق کی ابتدا میں علم کی تقسیم کیوں ہے جی اس پہ غور کرو منطق کی تدوین کیوں ہے تاکہ مجہول کی تحصیل ہو سکے جی توجہ ہے جی تاکہ مجہول کی تحصیل ہو سکتی ہے پھر کتب منطق کی ابتدا میں علم کی تقسیم آپ جانتے ہو آپ کے سامنے تصور کی 8 قسمیں تصدیق کی آگے 7 قسمیں بنا دی جاتی ہیں جی لیکن یہ 2 ہی بناتے ہیں تصور و تصدیق جی 2 کیوں توجہ ہے جی منطق کی تدوین ہے تحصیل مجہول کے لیے جی پھر کتب منطق کی ابتدا میں علم کی تقسیم ہے اگر تصور تصدیق کی جزوی اقسام کو دیکھا جائے ذیلی اقسام کو دیکھا جائے تو وہ 15-20 اس سے بھی زیادہ بن سکتی ہیں جی سوال یہ ہے کہ 2 کیوں جی ایک تصور اور ایک تصدیق جب ذیلی اقسام اتنی کثیر بن سکتی ہے تو 2 ہی کیوں جی نہیں سمجھ رہے ہو جی کوئی خاص بات ہے نا جی جی غور کرو خاص بات یہ ہے
دو اس لیے کہ تصور کی تحصیل کا اپنا طریقہ ہے اور تصدیق کی تحصیل کا اپنا طریقہ ہے. جی جی منطق کی تدوین ہے تحصیل مجہول کے لیے. جی تحصیل مجہول کے دو طریق. جی ایک وہ طریق جس کے ذریعے تصور حاصل ہوتا ہے, جی جی ایک وہ طریق جس کے ذریعے تصدیق حاصل ہوتی ہے. جی جی یہ وجہ ہے کہ کتب کی ابتدا میں دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں, جی جی تصور و تصدیق. جی توجہ ہے, جی جی یعنی تصور کی تحصیل کا اپنا طریق ہے, تصدیق کی تحصیل کا اپنا طریق ہے. جی جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی, اب غور کریں تصدیق کا اپنا طریق کس کی رائے پر رہے گا؟ فلاسفہ کی رائے پر, امام راضی کی رائے پر؟ فلاسفہ کی رائے پر. جی کیوں؟ امام راضی کی رائے پر ایک حکم ہے, جی جی تین تصور تین ہے, تصور ہے. تصدیق چار کا مجموعہ ہوا جی ہے. جی صحیح. معقوم علیہ کا تصور, جی معقوم بے کے تصور, نسبت اوقع کے تصور, جی. حکم حکم. چار ہو گئے. جی صحیح. غور کرنا, معقوم علیہ کا تصور یہ جزو تصدیق ہے. جی جی تو تصدیق کے بعض اجزاء کو اسی طریقے سے حاصل کیا جائے گا جس طریقے سے اس کو حاصل کیا گیا. جی تو جو ہے جی پھر دو قسم کیوں بنا رہے ہو؟ جی صحیح. نہیں سمجھے جی بھائی؟ جو طریقہ اس کا وہ طریقہ اس کا, تو دو کیوں؟ جی ایک رہنے دو. جی یہ دو قسمیں بنانا مشعر ہے, بتا رہا ہے کہ ان دونوں کی کیونکہ منطق ہے ہی تحصیل کے لیے, یہ بات ذہن میں رکھو, جی منطق ہے ہی تحصیل مجہول کے لیے. جی تو جب تحصیل مجہول کے لیے یہ دو قسمیں بنی ہی اس لیے ہیں, بنائی ہی اس لیے گئی ہیں تاکہ ہر ایک کا اپنا طریق سمجھے جا سکے. جی اس کا طریق اپنا ہے, اس کا طریق اپنا ہے. جی اب ذہن میں رکھو, اگر معقوم علیہ کے تصور تصدیق کا جز ہو تو اب تصدیق کے بعض اجزاء اس طریقے سے حاصل ہو رہے ہیں. جی معقوم علیہ اس طریقے سے, معقوم بھائی اس طریقے سے. جی اب طرق کے تحصیل میں امتیاز تو حاصل ہوا نہیں, تقسیم کا مقصد فوت ہو جائے گا. جی برخلاف کس کے؟ فلاسفہ کی رائے کی. جی فلاسفہ کہتے ہیں یہ تصور, یہ حکم, جی اس کی تحصیل کا طریقہ اپنا, اس کی تحصیل کا طریقہ اپنا. جی ہاں اس کے لیے شرط ہے معقوم علیہ کا تصور وغیرہ وغیرہ, لیکن وہ شرط ہے نا, داخل نہیں ہے. جی جو چیز داخل ہے اس کا اپنا طریقہ ہے, جی جو چیز تصدیق ہے اس کا اپنا طریقہ ہے, جو چیز تصور ہے اس کا اپنا طریقہ ہے. جی تو حاصل یہ ہوا کہ مقصد فن کو سامنے رکھو تو پھر ترجیح فلاسفہ کی رائے کو بنتی ہے, حکما کی رائے کو بنتی ہے. جی. امام یہ میر سید سلم جوزانی رحمہ اللہ تعالیٰ آپ کا موقف ہے, آپ کی گفتگو کا حاصل ہے. جی بات سمجھے؟ جی. لہٰذا اس مقام پہ ویسے ہماری ہمدردیاں جو ہیں وہ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں, لیکن یہ چونکہ ترجیح دینے والے میر صاحب ہیں اس لیے ہماری یہاں پر رائے میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کے پیچھے ہے, ان کی اتباع میں. جی. جس کو میر صاحب علیہ نے ترجیح دی ہے جی. ہم اسی کو تسلیم کریں. جی جی ٹھیک ہو. جی